الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ دوزخ کی آگ بھی وہ ہے کہ جس کا ایندھن وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ انسان اور پتھر یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، تو اس دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنی پوری فیملی کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ قریبی رشتہ داروں میں کون ہے؟ اولاد ہے، ماں باپ، بہن بھائی۔ جو انسان کے بہت زیادہ قریب ہے، سب سے پہلے خاندان کے لوگوں کو آگ سے ڈرانا ہے، ان کو جو ہے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ انسان پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ حقوق اولاد کے بھی ہیں۔ اولاد کے جو حقوق ہے وہ انسان کے فرائض میں سے ہے اور اس کی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کے فرائض ہیں، اور اولاد کے وہ کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ اولاد کے تو ویسے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن ان میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو اولاد کی پیدائش سے پہلے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو اولاد کی پیدائش کے بعد ہیں۔ اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کے حقوق کیا ہیں کہ آپ اپنے بچے کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کریں کہ جو نیک ہو، شریف ہو، دیندار ہو۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے جو مجھے اولاد دینی ہے، یا مجھے جس اولاد کی طلب ہے، اس اولاد کے لیے میں ایسی ماں کا انتخاب کروں جو ماں خود دیندار ہو۔ اگر ماں دیندار نہ ہو تو آنے والی جو اولاد ہے اس پر بھی ماں کی تربیت کا اثر ہوگا، اور اگر ماں جو ہے اس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، وہ خود دینداری اس کے اندر موجود نہیں، تو وہ اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت نہیں کر سکے گی، اس کو بھی دینداری کی طرف راغب نہیں کر سکے گی۔ اس لیے سب سے پہلا جو ہے اولاد کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کرے، اور جب دیندار ماں کا انتخاب کر لیا، پھر جب یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو یہ نعمت ملتی ہے اور بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، تو پھر اس بچے کی حفاظت کرنا اور اس کی زندگی کی نگہداشت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ پھر جب یہ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس بچے کے جو ہے کچھ حقوق ماں باپ کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہو جائے، اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان کے اندر اذان کہی جائے۔ روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں جب اولاد ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے کان کے اندر نماز والی اذان کہی، جو ہم نماز کے لیے اذان کہتے ہیں، یہی اذان جو ہے بچے کے کان کے اندر کہہ دی جائے۔ تو بچے کا جب بچے کی ولادت ہو جائے، اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان کے اندر اذان دی جائے۔ کتنے ایسے بچے ہوں گے جن کی ولادت ہوتی ہوگی لیکن ان کے کانوں کے اندر اذان نہ دی جاتی ہوگی، اس لیے کہ وہ بچے یا تو دیہات کے اندر ان کی ولادت ہوتی ہوگی یا ایسی جگہ ان کی ولادت ہوتی ہوگی کہ جہاں دینی تعلیم کا فقدان ہوگا، کیونکہ کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو اذان کہنی نہیں آتی، حالانکہ اذان ہم دن میں 5 وقت جو ہے سنتے ہیں، 5 وقت دن کے اندر ہمیں اذان کی آواز آتی ہے۔ اگر ہم توجہ کے ساتھ اذان کو سنیں تو چند دنوں کے اندر ہمیں اذان یاد ہو سکتی ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جیسے ہی اس کی ولادت ہو جائے اس کے کان کے اندر اذان کہہ دی جائے۔ اولاد جب 7 دن کی ہو جائے تو پھر 7ویں دن بچے کا اگر اللہ نے توفیق دی ہے، لڑکا ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں، اور اگر لڑکی ہے اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری، جس کو ہم عقیقہ بھی کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا یہ بھی جو ہے مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو آپ نے اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ بھی کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی کی گنجائش نہ ہو تو پھر عقیقہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے۔ 7ویں دن جو ہے آپ نے اس بچے کے سر کا حلق کرنا ہے، اس کے سر کو مونڈ لینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح پھیرنا ہے، اس کے پورے بالوں کو جو ہے صاف کر دینا ہے۔ اور 7ویں دن جو ہے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا نام بھی رکھ دیا جائے۔ بعض حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی جیسی ہی ولادت ہو جائے فوراً اس کا نام رکھ دیا جائے۔ تو ولادت ہوتے ہی اس کا نام تو فوراً رکھ دینا چاہیے، البتہ 7ویں دن جو ہے پھر اس کا ایک اعلان ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ 7ویں دن جب آپ عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال آپ صاف کریں گے، سر کو مونڈیں گے، تو ایسی صورت میں جب آپ نام رکھیں گے تو نام کا جب اعلان ہوگا سب کو پتہ چل جائے گا۔ نام تو ویسے پہلے سے رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیا پتہ 7ویں دن سے پہلے ہی بچہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے۔ اب اگر بچے کا نام ہی نہیں رکھا گیا تو یہ بچہ بغیر نام کے ہوگا، قیامت کے دن یہ بغیر نام کے جو ہے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ نام تو اس کا آپ نے رکھا نہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جائے، بلکہ پہلے سے جو ہے اس کے لیے ناموں کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ جیسے ہی ولادت ہو جائے، ولادت ہوتے ہی اس کا نام رکھ دیا جائے، 7ویں دن اس کا اعلان بھی کر دیا جائے۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، اس کی نشو و نما کا خیال کرنا ہے، اس کے لیے دودھ کا اور اس کے لیے غذا کا انتظام کرنا ہے۔ یہ بچے کے بنیادی حقوق ہے جو ماں باپ کی ذمہ داریوں میں داخل اور شامل ہے۔ اس کے بعد بچے کی آپ نے جو ہے اچھی تربیت کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتحوا صبیانکم بلا الہ الا اللہ، جب تمہارے بچے بولنے لگتے ہیں تو سب سے پہلا کلمہ جو ہے ان کو جو سکھانا ہے، سب سے پہلی بات جو ان کو سکھانی ہے وہ لا الہ الا اللہ ان کو سکھانی ہے۔ ہمارے ہاں بچے جیسے ہی وہ بولنے لگتے ہیں ہم ان کو گالیاں سکھاتے ہیں، اور جب وہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں تو پھر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، دیکھو بچہ جو ہے بولنے لگ گیا، کیسے جو ہے اس نے اپنے چاچا کو گالیاں دی، تایا کو گالی دی، باپ کو گالیاں دی، ماں کو گالیاں دی، اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ہم اس کی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا افتحوا صبیانکم بلا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بات جو بچے کو سکھانی ہے وہ کیا سکھانی ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ سکھانی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ تو بچہ ہے، بچے کے اندر اللہ نے جتنی صلاحیت رکھی ہے سیکھنے کی، اتنی صلاحیت بڑوں کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو بہت جلدی سیکھ لیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2 سال کی عمر کے اندر ان کا دماغ یہ ترقی کرتا ہے 90%،
اور 2 سال کے بعد جو ہے باقی جو ان کی زندگی ہے اس میں جو ان کا دماغ ترقی کرتا ہے یہ 10% ترقی کرتا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں جو 2 سال سے بھی کم ہیں ان کو باہر نکالا کرو اور ان کو باہر کی ہر چیز دکھایا کرو تاکہ باہر کی آب و ہوا بھی ان کو لگے، ہریالی بھی دیکھے، پرندے بھی دیکھے، گاڑیاں بھی دیکھے، مختلف چیزیں دیکھے تاکہ ان کے دماغ کی نشو و نما ہو، بڑھوتری ہو، اس کے اندر جو ہے صلاحیت جو ہے زیادہ پیدا ہو۔ اگر آپ نے بچے کو قید کر دیے، گھر سے باہر نہیں نکالا، اس کی دماغی نشو و نما نہیں ہوگی، اس کی صلاحیت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس انسان کی دماغی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہے اس کی باقی صلاحیتیں بالکل ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ تو بچے کو سب سے پہلا جملہ کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ سکھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، اللہ اس کو سکھانا ہے۔ لفظ اللہ یہ تو آپ سکھا سکتے ہیں، بچہ اس کو بول سکتا ہے۔ پھر بچے کی تربیت کرنی ہے، آپ نے تربیت بھی اچھی تربیت کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کی ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو اور ان کی جو ہے ادب کی اچھی فکر کرو، اچھی تربیت کرو، اچھا ادب ان کو سکھاؤ۔ اللہ کے رسول نے اولاد کی اچھی تربیت اور اچھے ادب کی ہمیں ترغیب دی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کا، شفقت کا رویہ بھی ہونا چاہیے۔ اولاد کو انسان اپنی بوجھ محسوس نہ کرے کہ اب میری اولاد 4 ہو گئی ہے، 3 ہو گئی ہے، 8 ہو گئی ہے، 10 ہو گئی ہے، یہ تو میرے لیے بوجھ بن گئی ہے، ان کے لیے کھانے کا میں انتظام کہاں سے کروں گا۔ بوجھ انسان ان کو نہ سمجھے اپنی اولاد کو، بلکہ اپنی اولاد کو کیا سمجھنا چاہیے؟ ان کو اپنے لیے نعمت سمجھنا چاہیے، رحمت سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ شفقت اور پیار کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور جتنی بھی اولاد ہیں ان میں سب کے اندر مساوات پیدا کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹی کو آپ نے جو ہے کیا ہے ترجیح نہیں دی، بیٹے کو ترجیح دے دی۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو شخص بیٹے کو اپنی بیٹی کے اوپر ترجیح نہیں دیتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو جیسے کہ بعض معاشروں کے اندر ہوتا ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے اوپر فضیلت ہوتی ہے، ترجیح ہوتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم اس لیے نہیں دیتے ہیں، نہ دینی تعلیم دیتے ہیں نہ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے کہ بھائی یہ تو ویسے بھی ہمارے گھر سے جانے والی ہے، یہ تو اس نے تو ویسے ہی کسی اور کے گھر میں جانا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی نے کسی اور کے گھر میں جانا ہے، اگر آپ نے اس کی تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی تو اسی کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اس کو مشکلات ہوگی، آپ کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ میں ذاتی طور پہ میرا مشاہدہ ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے جاننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیٹیوں کو صرف اس لیے تعلیم نہیں دیتے کہ بھائی ہماری یہ بیٹیاں ویسے بھی ہمارے گھر سے چلی جائے گی، ہم کیوں ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں، کیوں ان کے اوپر مال جو ہے وہ صرف کریں، ہم سارا مال اپنے بیٹوں کے اوپر خرچ کریں گے اس لیے کہ یہ ہمارے دست و بازو بنیں گے، یہ بیٹے ہمارے کام آئیں گے، بیٹیاں تو ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ حالانکہ بیٹیاں آپ کے لیے دعائیں دے گی، وہ دعائیں آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ حدیث میں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان مر جائے تو پھر اس کے لیے اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ سب منقطع ہو جاتے ہیں، پھر نہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ اس کو ثواب ملے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ ثواب ملے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ ثواب ملے، نہ حج کر سکتا ہے کہ ثواب، اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب اور اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری ہوتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، آپ نے مسجد بنا لی، مدرسہ بنا لیا، کنواں بنا لیا، کہیں پانی کی پانی کسی کے لیے آپ نے پانی مہیا کیا، اس کا انتظام کر دیا، روڈ بنا دیا، سڑک بنا دی، پل تعمیر کر لیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2 علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو۔ آپ نے کسی کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، آپ دنیا سے چلے گئے، جب تک وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو برابر اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، حالانکہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا ولد صالح، نیک اولاد۔
کہ وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو اگر اولاد کی اچھی تربیت ہی نہیں کی ہے، وہ تو گالیاں دیں گے ماں باپ کو، وہ تو ماں باپ کو بددعائیں دیں گے، وہ تو دعا کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد مرنے کے بعد اس کو دعائیں دے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اس کی فکر کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد جب 7 سال کی ہو جائے، اولاد جب کتنے سال کی ہو جائے؟ 7 سال کی ہو جائے تو فرمایا کہ ان کو نماز کا حکم دو۔ حالانکہ ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی، 7 سال کی عمر میں تو نماز فرض نہیں ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، کوئی عبادت فرض ہی نہیں ہے، لیکن تربیت ہو رہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، چھوڑ دو یار، بچہ ہے ابھی فجر کی نماز کے لیے نہیں بھی اٹھا تو کیا مسئلہ ہے، چھوٹے بچے ہیں، پھر ان کو اسکول کے لیے جو ہے کیا ہے اٹھنے میں پریشانی ہوگی، لہٰذا ان کی نماز کی فکر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر ان کی تعدیبی کارروائی کرو، ان کی پٹائی کرو۔ پٹائی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، چہرے کے اوپر نشان پڑ جائے، مقصد صرف اور صرف تعدیبی کارروائی ہو تاکہ نماز کی پابندی اس کے اندر آ جائے۔ حالانکہ 10 سال کی عمر میں بھی نماز فرض نہیں ہوتی، بچہ جب 10 سال کا ہو گیا نماز پھر بھی فرض نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے پر اب سختی بھی ہو رہی ہے، اب تعدیبی کارروائی بھی ہو رہی ہے، اور فرمایا جب 10 سال کی ہو جائے ان کے بسترے بھی الگ کر دو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات وہ حکمت سے پر ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بچے 10 سال کے ہو گئے ان کے بستر الگ کر دو، بھائی ہے بہن ہے جو بھی، ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہمیں اس کے اوپر بلا چوں و چرا جو ہے عمل کرنا چاہیے، اس کے اندر علت سوالات وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں آپ نے اللہ کے رسول تربیت کی فکر کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ مجھے 2 آدمیوں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ بات بتائی کہ غالباً کینیڈا کے اندر یا کسی جگہ اسکول کے اندر بچوں کو جو ہے ہم جنس پرستی کی جو ہے تعلیم دی جا رہی تھی، تو ایک بچہ ایسا تھا شاید وہ مسلمان تھا، اس کے ماں باپ نے جو ہے اس کو کہا کہ بھئی یہ چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ہم اس کو ناجائز حرام اور غلط سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے۔ جب بچے نے انکار کیا پولیس اس بچے کو اٹھا کے لے گئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، ان کی آزادی اظہار رائے کی جو بات ہے نا یہ صرف کفریہ باتوں تک ہے۔ اگر آپ نے اسلام کی بات کی، اسلام پر چلنے کی بات کی، آپ کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے۔ یہ وہی ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں یہ مہذب دنیا کے لوگ ہیں، یورپ کی بات کر رہا ہوں، انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، آج ہم بھی کہتے ہیں مہذب دنیا نے ترقی کر لی۔ یہ مہذب دنیا جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں افغانستان کے اندر، شام کے اندر، فلسطین کے اندر، برما اور کشمیر کے اندر انہوں نے کتنے مظالم جو ہے مسلمانوں کے اوپر ڈھائے ہیں، کتنے خطرناک قسم کی بمباریاں کرتے ہیں، کیسے کیسے بم جو ہے یہ مسلمانوں کے اوپر پھینکتے ہیں، پوری کی پوری آبادیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات یہ صرف اپنے کافروں کے لیے کرتے ہیں، اپنے انگریزوں کے لیے کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تب کرتے ہیں جہاں ان کا مقصد ہوتا ہے، جہاں ان کا مقصد نہ ہو پھر ان کے ہاں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ مہذب دنیا کے لوگ ہیں، وہ مہذب دنیا آپ کے ان ناسمجھ بچوں کو بھی ہم جنس پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ بچے کل کو ترقی کریں گے، یہ اپنا مستقبل بنائیں گے، یہ ٹیکنالوجی کے اندر ترقی حاصل کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس بچے کو آپ نے بچپن سے ہی غلط روش پہ ڈال دیا ہے، وہ بچہ مستقبل کے اندر کیا ترقی کر سکے گا؟ وہ کیا جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف ترقی کرے گا؟ اپنے ملک کو کیسے وہ آگے لے جانے کی کوشش کر سکے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ہمیں ترغیب دی ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے۔ اسکول اور کالج کے اوپر آپ نے یہ اعتماد نہیں کرنا، اسکول کالج اور یونیورسٹی کے اوپر، کہ وہاں ہمارے بچوں کو کیا ہے تربیت دی جائے گی۔ تربیت آپ نے خود دینی ہے، یہ ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیم کے لیے ایسے ادارے موجود نہیں جہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تربیت بھی دی جائے۔ تو آپ نے اپنی اولاد کی تربیت خود کرنی ہے، ان کی ذہن سازی آپ نے خود کرنی ہے، ان کی فکر خود کرنی ہے، ان کے عقائد کی بھی فکر کرنی ہے، ان کے اعمال کی، کردار کی بھی آپ نے فکر کرنی ہے۔
جو اچھے علماء ہیں، اچھے دینی اسکالر ہیں، ان کے بیانات ان کو سنوائیں، آپ اچھی صحبتوں کے اندر ان کو لے کے جائیں، خود جو ہے آپ اس کی فکر کریں، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کو بھی پچھتاوا ہوگا اور یہ معاشرہ جو ہے یہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اولاد کی جو حقوق ہے ان میں سے بیٹیوں کے ساتھ خاص طور پر حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ توہین کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بیٹیوں کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 2 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی توہین نہیں کی، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور ان کے اوپر بیٹوں کو ترجیح نہیں دی، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایسے شخص کے لیے جنت کیا ہے؟ واجب اور ثابت ہو جاتی ہے، جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، تربیت کرے۔ ہمارے بعض ایسے معاشرے ہیں جہاں بیٹیوں کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، ان کو توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ مساوات دونوں میں ضروری ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے ایک بیٹے کو یہ باغ دے دیا ہے، اس کے نام پہ کر دیا ہے، میری بیوی چاہتی ہے کہ اللہ کے رسول اس پہ گواہ بن جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی جو باقی اولاد ہے ان کو بھی آپ نے اتنا مال دے دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے صرف اسی کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ظلم کا کام ہے، میں ظلم کے کام پر گواہ نہیں بن سکتا، ظلم کے کام پر گواہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر انسان کا انتقال ہو جائے، اس کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو بیٹی کا حصہ اکرا ہے اور بیٹے کا جو حصہ ہے وہ دوہرا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں ترکے کے اندر، تو 2 لاکھ روپے تو بیٹے کو ملیں گے، 1 لاکھ روپے بیٹی کو ملیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو اپنا مال دینا چاہتا ہے اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور 3 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے، تو بالکل برابر سرابر جو ہے تقسیم کرنے پڑیں گے، 1.5 لاکھ روپے بیٹے کو، 1.5 لاکھ روپے بیٹی کو دینے پڑیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹے کو زیادہ اور بیٹی کو کم۔ زندگی کے اندر آپ نے داد و دہش کے اندر اور ان کو عطیات دینے میں، گفٹ دینے میں، ہبہ کرنے میں ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہے، فرق نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اولاد نکمی ہو، نالائق ہو، کمزور ہو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ بھی برابری کی جائے۔ اور اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کے بھی انتظامات کر دیے جائیں۔ یہ اولاد کے حقوق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کا خیال کریں، اس کی پاسداری کریں، کیونکہ یہ ہمارے فرائض ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔